بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ببرکت نام سے آغاز. ہم لوگ پہنچ گئے اپنے چیپٹر نمبر 7 پہ، جو کہ شہری اور شہریت کے بارے میں، اور چلتے ہیں ٹاپک کے اندر. شہری کا مفہوم کیا ہے؟ ایسے باشندے کو کہتے ہیں جو کسی ریاست مستقل طور پر رہ رہا ہو اور اس سے ریاست کی طرف سے برابری کے حقوق حاصل ہوں، اس کو شہری کہا جاتا ہے. اور شہریت کا مطلب ہوتا ہے نیشنلٹی. جب آپ کسی علاقے اسٹیٹ میں رہ رہے ہوں اور اس کے حقوق حاصل کر لیں تو اس کو نیشنلٹی کہا جاتا ہے. مزید ڈیٹیل چلتے ہیں، مگر پہلے اس کا MCQs کر لیں. ایسا باشندہ جو کسی ملک میں مستقل طور پر رہ رہا ہو اس کو شہری کہتے ہیں. یہ ڈیفینیشن بھی زبردست ہے. قدیم یونان میں ریاستوں کو شہری ریاست کہا جاتا تھا، جس کی آبادی چند ہزار پر مشتمل ہوا کرتی تھی. یونانی دور میں غلاموں کو سیاسی امور میں حصہ لینے، یعنی ان کو شہری تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. جو غلام تھے، وہ قوانین جن کے تحفظ اور ترقی کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ شہریوں کے تحفظ کے لیے اور ترقی کے لیے بنائے جاتے ہیں. انسان کو علم کے بغیر اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی. ریاست کے سیاسی عدالتی معاملات میں مسئلہ افراد کو شہری کہتے ہیں. یہ تاریخ کس نے بنائی ہے؟ یہ مفکر ارسطو نے کی تھی. اچھے شہری کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. یونائٹڈ نیشن وجود میں آئی تھی 24 اکتوبر 1945 کو، اور افراد کی زندگی اور شخصیت کی تکمیل حقوق سے ہوتی ہے. یہ الفاظ کس کے تھے؟ T.H. گرین صاحب کے تھے. بنیادی انسانی حقوق، جس کا ہر سال 10 دسمبر کو منائی جاتی ہے سالگرہ، یہ حقوق منظور کیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر 1948 کو. اس کو انسانی حقوق کا عالمی منشور بھی کہا جاتا ہے. ویسے انسانی حقوق کا جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا منشور ہے وہ خطبہ حجت الوداع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شہری کی تعریف کریں، پیج 96 ہے، اور اسی کے پیج پر ایک اور بھی شارٹ کوسچن ہے. شہریت کا مفہوم لکھیں، یعنی شہری کیا ہوتا ہے اور شہریت کیا ہوتی ہے. یہ سوال اکٹھا بھی آ جاتا ہے، کمپیئر کرنے کے لیے آ جاتا ہے. تو پہلے تو شہری ایسے باشندے کو کہتے ہیں جس کسی ریاست میں مستقل طور پر رہ رہا ہو اور اس کو ریاست کی طرف سے بغیر امتیاز کے برابری کے حقوق حاصل ہوں. شہری حقوق کے بدلے مختلف فرائض بھی ادا کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں وقت پر ریاست کے لیے. وہ جناب اپنے کیا کہتے ہیں، جو سارا کچھ ان کے قانون پہ عمل درآمد کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کنسیپٹ ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ بھی لکھنا آپ نے، شہری کے الفاظ کی تعریف ان الفاظ میں بھی کی جا سکتی ہے. شہری ایسے فرد ہے جو کسی بھی ریاست کے احکام کی پیروی کرتا ہو، سیاسی شعور رکھتا ہو، ریاست اسے سیاسی، معاشرتی اور معاشی حقوق عطا کر رہی ہو، اپنی ریاست سے محبت کرتا ہو اور اس کی بہتری کے لیے جذبات رکھتا ہو. تو یہ ڈیفینیشن مکمل ہوگی ہے شہری کی. پہلے یہ 2 لائنیں اور اس کے بعد یہ 2 لائنیں. اب شہریت کسے کہتے ہیں؟ شہریت کو سٹیزن شپ کہا جاتا ہے. یہ انسان کی وہ قانونی حیثیت ہے جس کی بنا پر وہ سیاسی، معاشرتی اور معاشی حقوق حاصل کرتا ہے. اس کے حقوق کے بدلے کچھ فرائض بھی ادا کرنے ہوتے ہیں. وہ بحیثیت شہری ریاست کی مدد سے اس کی ترقی کے لیے کوشش کرتا ہے. وہ شہری کی حیثیت سے ریاست کی ترقی استحکام کے لیے کام کرتا ہے. جب ریاست کسی شہری کو حقوق دینے کا فیصلہ کرتی ہے تو ان کے حقوق کی تحفظ کی ذمہ داری بھی قبول کرتی ہے. بس یہ جہاں تک بھی بڑا ہے، مزید کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے. تو یہ 2 ٹاپک ہو گئے، پہلے شہری کی تعریف اور اس کے بعد شہریت کی تعریف. قومیت یافتہ شہری سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 100. اگر کسی ریاست کا پیدائشی شہری کسی دوسری ریاست کا شہری بننا چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے. اس کے لیے وہ درخواست دیتا ہے اور اس کی لازم ہے کہ وہاں پر اس کے بعد مضبوط اسباب موجود ہوں، وہاں پر رہتا ہو، کام کاج کرتا ہو. اگر وہ ریاست اس شہری کو اپنا شہری بننے پر ہو جاتی ہے تو پھر وہ پیدائشی شہری نہیں مانا جاتا، بلکہ وہ نیچرلائز سٹیزن یعنی قومیت یافتہ شہری کہلاتا ہے. اگر آپ کسی اور ملک میں جاتے ہیں اور وہاں شہریت یا ڈول نیشنلٹی حاصل کر لیتے ہیں، برطانیہ وغیرہ کی، انگلینڈ کی، امریکہ کی، تو پھر وہ آپ وہاں پر قومیت یافتہ شہری کرائیں گے، بائی برتھ شہری نہیں کہلاتے. کسی شہری میں ضبط نفس کی خوبی جمہوریت کے لیے کیوں ضروری ہے؟ پیج 97. اچھے شہری کی خوبیاں ٹاپک ہے.
یہ جی ضبط نفس. شہری میں ضبط نفس کی خوبی جمہوری کی کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہے. لازم ہے کہ شہری اپنی رائے اور سوچ کو اختیار کرے، اپنے رائے کو ترتیب دیتے وقت اپنی ذات اور خاندان پر، ریاست اور قوم کے مفادات کو ترجیح دے. اپنی رائے دوسروں پر ٹھوسنے کی بجائے ان کی آراء کا احترام کرے. ضبط نفس کو ہم رواداری کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں. حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ 106 پیج پہ ہے. حقوق العباد پیج نمبر 106. اچھا، حقوق العباد کی ڈیفینیشن ایگزیکٹلی یہاں پر نہیں ہے، میں آپ کو زبانی بتاتا ہوں، اس کو سن لیں. آپ کہہ دیں کہ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں جو ایک انسان کے دوسرے انسان پر بتائے گئے ہیں. اب اس حقوق میں کیا کیا شامل ہے؟ اس حقوق میں زندگی کا، دوسرے انسان کی زندگی کا تحفظ شامل ہے، پھر ابرو کا تحفظ ہے، خاندان اور نکاح کا حق ہے، دوسروں کے معاملات میں روڑے ٹانگ نہ اٹکانے کا حق ہے، غلامی کا خاتمہ بھی حقوق العباد میں شامل ہے، خواتین کا مقام حقوق العباد میں شامل ہے، رائے کی آزادی اور مذہبی آزادی بھی حقوق العباد میں شامل ہے. تو بس یہ آپ نے جواب بتا دینا کول مول کر کے. ایگزیکٹ جواب اس کا کتاب میں کہیں بھی نہیں ہے. بنیادی طور پر حقوق کا مطلب ہے بندوں کے حقوق ہے. بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ ایک انسان کے دوسرے انسان پر وہ سارے بتا دیں. شہریوں کے 3 معاشی حقوق بیان کریں. پیج نمبر 107. لو جی، شہریوں کے معاشی حقوق. مزدور کو ریاست اعزت دیتی ہے، تحفظ دیتی ہے، اس کے کام کی عظمت کو تسلیم کرتی ہے. دین اسلام میں عظمت کا اصول کا قائل ہے. وہ سارے معاشی حقوق جو عوام کو دیے گئے ہیں اسلامی نظام کے تحت کی یقین دہانی صدیوں پہلے کرا دی گئی. آپ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دینے کا اصول آپ وسلم نے پہلے ہی وضع کر دیا تھا. یہ ہو گیا. شہریوں کے حقوق علیحدہ نہیں لکھے ہوئے، میں نے چیک کیا ہے تو یہی پھر ہے، تو یہ چل جائے گا. ہالینڈ نے حقوق کے کیا طریقے، ہالینڈ ملک کا نام نہیں، یہ وہی پروفیسر ہالینڈ صاحب ہے. پیج نمبر 103. پیج نمبر 103. پروفیسر ہالینڈ. پروفیسر ہالینڈ کا بقول حق کسی بھی فرد کی صلاحیت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے وہ دوسروں کے افعال پر اپنی ذاتی قوت کے بجائے معاشرے کی قوت یا رائے عامہ سے اثر انداز ہوتا ہے. اتنی بڑا فرد یا ذمہ داری کی اچھا، ایک ایکسٹرا سوال آ گیا، حقوق سے کیا مراد ہے؟ بورڈ میں سوال آ چکا ہے. پیج نمبر 102. واٹ از مین بائی دا رائٹس؟ ریاست افراد پر پابندیاں عائد کرتی ہے جو قوانین کہلاتے ہیں. بہت سی ذمہ داریاں انسانوں کو اٹھانی پڑتی ہیں. ان ذمہ داریوں کے بدلے انہیں کچھ سہولتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. یہ سہولتیں حقوق کہلاتی ہیں. حقوق آزادی مہیا کرتے ہیں اور آزادی کی حفاظت ریاست کرتی ہے. حقوق آزادی انسانی صلاحیتوں کو ابھارتی ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ اور مطمئن محسوس کرتے ہیں. حقوق کو ریاست قبول کرتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے. ایکسٹرا شارٹ کوسچن تھا، حقوق سے کیا مراد ہے؟ واٹ از مین بائی رائٹس؟ اب جی، فرض یا ذمہ داری کی تعریف کریں. پیج نمبر 108. اچھا، رائٹس کے بدلے کچھ ذمہ داریاں ہم پہ عائد ہوتی ہیں کہ ہم اپنی اسٹیٹس کے لیے کوئی کام کریں، ان کو فرائض کہتے ہیں. یعنی جو کچھ ہم اپنے ملک سے چاہتے ہیں وہ ہمارے رائٹس ہیں، اور جو ہمارا ملک ہم سے چاہتا ہے وہ ہمارے فرائض ہیں. یہ آگے فرائض. پیج نمبر 108 and 109. اچھا جی، نیچے آنا پڑے گا. پیج نمبر 108 کی بالکل آخری لائن ہے. جی، حقوق کے ساتھ شہریوں کے کچھ فرائض بھی ہیں، اور کسی کام کو درست طریقے سے انجام دینے یا مکمل کرنے کے لیے فرض یا ذمہ داری کہتے ہیں. ریاست کے حوالے سے شہریوں کے چند فرائض ہیں. ان فرائض کو ریاست جو ہے وہ مطالبہ کر سکتے ہیں. یہ فرائض کون کون سے ہیں؟ قانون کی پابندی فرض ہے. ریاست ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہم قوانین کی پابندی کریں گے، ووٹ کا صحیح استعمال کر کے صحیح لوگوں کو چنیں گے، بر وقت ٹیکس ادا کریں گے، زکوٰۃ کا نظام اپنائیں گے، ریاست کا تحفظ کریں گے، انتظامیہ سے تعاون کریں گے، اور جائز آمدن اصول کریں گے. تو یہ 6 پوائنٹ لکھتے ہیں. یہ فرائض ہیں جو کہ ریاست ہم سے چاہتی ہے ہمیں ادا کرنے ضروری ہیں. شہری کا موجودہ تصور کیا ہے؟ پیج نمبر 96 پر واپس چلنا پڑے گا جہاں سے ہم لوگ آئے تھے.
شہری کا موجودہ تصور، یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں جی ہم آج کی ریاست کے تمام باشندوں کو شہری کہہ سکتے ہیں. آج ووٹ کا حق ہے، جنس دولت نسل کا حق ہے، تمام شہریوں کو دیا جاتا ہے. عورتیں اور مینشکش بھی اپنی مرضی سے ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، حکومت سازی میں حصہ لے سکتے ہیں. چنانچہ ہم شہری کی تعریف ان الفاظ میں جدید طریقے سے کر سکتے ہیں. شہری ایسا فرد ہے جو کسی ریاست کے، یہ ہم پہلے بھی شارٹ کوسچن کر چکے ہیں. تو یہ شہری کا موجودہ تصور ہے جو کہ پرانے یونانی تصور کے بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. یہ اس کو بتا دینا آپ نے. ایک شہری کے سیاسی اور معاشرتی شعور سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 97 اگلا پیج ہے. یہ جی سیاسی معاشرتی شعور. اچھے شہری میں سیاسی معاشرتی معاملات کے بارے میں شعور اور آگاہی ہوتی ہے، اپنے مسائل کو سمجھتا ہے، اپنی اور دوسروں کی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ووٹ قوم کی قسمت کا فیصلہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. یہاں سے لے کر وہ بالاتر رہتے ہوئے اپنے فیصلے کرتا ہے. میرا خیال ہے لانگ کوسچن شروع ہو گئے ہیں. شہری کا مفہوم بیان کرے نیز. اچھے شہری کے کیا اوصاف ہیں؟ پیج نمبر 96 97 98 جہاں سے چپٹر شروع ہوا ہے. اوصاف مطلب ہے خوبیاں. تو پہلے تعریف کر دینی ہے شہری کی، وہی تعریف جو ہم بار بار کر رہے ہیں. 2 لائنیں یہ، 3 لائنیں یہ کر دیں، اور 2 لائنیں یہ جو میں نے ریڈ میں دی ہیں یہ کر دیں. اس کے بعد جناب اس کے اوصاف یعنی خوبیاں بیان کر دیں. ذہانت ہونی چاہیے، ضبط نفس، یہ ہم آلریڈی شارٹ کوسچن کر چکے ہیں. دیانتدار ہونا چاہیے، رس ایکسپیکٹ کرتی ہے. سیاسی معاشرتی شعور ہونا چاہیے، یہ بھی ابھی ہم کر چکے ہیں شارٹ. اور اس میں خود اعتمادی ہونی چاہیے. اور یہاں پر یہ سوال آپ کا ختم ہو رہا ہے. یہیں پر لانگ نمبر 2 شروع ہو رہا ہے. شہریت کے اصول. آپ کتنے طریقوں سے کسی بھی ملک کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں؟ اہم ٹاپک ہے. 2 طریقے ہیں بنیادی طور پر. یا تو پیدائشی طریقہ ہے، آپ وہاں پر پیدا ہوئے ہوں تو پھر بائی ڈیفالٹ آپ اس کے شہری ہیں. یا پھر جب آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں کام کار کی ہجرت کے لیے، وہاں عرصہ گزر جائے تو ٹیکسز دیتے رہیں تو پھر وہاں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کو بائی نیچرلائزیشن یعنی قومیت یافتہ شہری کہتے ہیں. تو پیدائشی طریقہ ہے، یا تو والدین آپ کے ادھر ہوں یا جائے پیدائش ہو، یا کچھ ملکوں میں دورہ اصول بھی ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قومی یافتہ خود آپ اپلائی کریں. اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ آپ وہاں کافی عرصے سے رہ رہے ہوں. جیسے برطانیہ میں کم از کم امریکہ میں 5 سال رہنا ضروری ہے، اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں. الحاق ضروری ہے، کسی ریاست الحاق ہو جائے دوسرے کے ساتھ. خود بخود جیسے الاسکا پہلے روس کے ساتھ تھا، جب اس کا الحاق ہوا امریکہ کے ساتھ 50ویں اسٹیٹ بنی تو پھر الاسکا کے باشندے آٹومیٹیکلی امریکہ کے شہری بن گئے. غیر ملکی سے شادی کر لیں کسی عورت یا مرد سے. سرکاری ملازمت، جائیداد کی خرید وہاں پر آپ نے کری. کاروبار کریں تو آپ کو ہو سکتا ہے تجارتی کاروبار کریں، بزنس کریں، متبنہ بنا دیں کسی ملک کے شہری کو تو پھر بھی آپ کو وہاں پر حق ہو سکتا ہے. یہاں تک. یہیں سے اگلی چیز ہے کہ شہریت ختم بھی ہو سکتی ہے. کیسے ختم شہریت کسی بھی ملک کی ہو سکتی ہے؟ اگرچہ یہ ریئر چانس ہوتا ہے مگر ہو سکتا ہے. جیسے فرانس اور جرمن کا رول، اگر ان کا کوئی شہری کسی دوسرے ملک میں 10 سال سے زیادہ عرصے سے رہ رہا ہو تو اس کی شہریت کو ختم کر سکتے ہیں. جس کو طویل غرضی کہا جاتا ہے. اگر بعض ملکوں میں سنگل نیشنلٹی کنسیپٹ ہے، وہ ڈیو نیشنلٹی کو نہیں مانتے تو پھر وہ کسی ایک ملک کی رکھنی پڑتی ہے. سرمایہ کاری، سرکاری ملازمت، کسی دوسرے ملک میں سرکاری جاب شروع کر دی بغیر اجازت دیے. غیر ملکی سے شادی کا لیے اجازت نہیں تھی. سنگین جرائم مرتکب ہوئے تو عدالت کے ذریعے آپ کی نیشنلٹی ختم ہو. جیسے جب اسامہ بن لادن نے یہ وہ بنائی تھی تنظیم القاعدہ وغیرہ تو پھر سعودی عربیہ، حالانکہ وہ شہری تھے لیکن سعودی عربیہ نے پھر ان کی نیشنلٹی ختم کر دی تھی. فرار، کوئی ملک سے جرم کر کے بھاگ گیا اور قابو نہیں آ رہا، ختم ہو سکتی ہے. غیر ملکی اعزازات لے لی ہیں. یاد رکھیں کسی دوسرے ملک کے اعزاز لینے سے پہلے اپنے ملک کی اجازت ضروری ہے. علاق یا فتح، ہاں علاق ہو گیا یا ملک ختم ہو گیا خدا نخواستہ، یا فتح حاصل ہو گئی ہے تو پھر اس کی شہریت آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے. اقوام متحدہ انسانی حقوق کے عالمی منشور کے تحت شہریوں کے حقوق کا جائزہ لیں. پیج نمبر 103 اور 105 لمبا ٹاپک ہے بڑا جی.
منشور کا پیش ہوا 24 اکتوبر 1945 کو، اور آخر کا جناب یہ منشور ثابت جنرل اسمبلی نے اس کو منظور کر لیا. اس کا نام رکھا گیا انسانی حقوق عالمی اعلامیہ. یہاں سے چلتے جائیں، 8 پوائنٹ یہ ہو گئے چلتے چلتے. ویسے میں نے 20 پوائنٹ بچوں کو بتائے ہوئے، یہ بہت زیادہ پوائنٹس ہیں، کوئی بھی 20-21 پوائنٹ جو ہیں وہ کر لیں. امید ہے 6-7 نمبر 8 میں سے مل جائیں گے. سارے کریں تو اور اچھی بات ہے، لیکن سارے ہوتے نہیں ہیں، مکس اپ ہو جاتا ہے. شہریوں کے فرائض بیان کریں 108 and 109. شہریوں کے حقوق آگے، شہریوں کے فرائض 108 پیج پر ہیں. یہ شہریوں کے کیا فرائض ہیں؟ ریاست کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے ہم سے؟ وہ ہم سے ایکسپیکٹ کر کہ ہم قانون کی پابندی کریں گے، ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے، ٹیکس بر وقت ادا کریں گے، زکوٰۃ کا نظام ہوگا، ریاست کا تحفظ کریں گے. ریاست کی آزادی پر کوئی آنچ آئے تو دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے. انتظامی سے تعاون کی جائیں گے، پولیس اور سرکاری محکموں سے تعاون کریں گے تاکہ جرائم کا خاتمہ ہو. جائز آمدن کا سود، رشوت خوری، ذخیرہ اندوزی، ڈاکہ زنی، منشیات فروشی سے دور رہیں گے. صحیح تناسب اطاعت کریں گے. یہاں تک جناب ایک لانگ رہ گئے جو اوپر ہے. اسلامی ریاست شہریوں کو کیا حقوق عطا کرتے، یہ اوپر ہے. اسلامی ریاست شہریوں کو حقوق مندرجہ ذیل عطا کرتی ہے. زندگی کا تحفظ فراہم کی جاتا ہے، ابرو کا حق ہے، خاندان اور نکاح کا حق ہے، غلامی کا خاتمہ. پھر خواتین کا مقام جو اسلام نے دیا کسی اور مذہب نے نہیں دیا. رائے کی آزادی کی جاتی ہے، ہر شہری کو اختلاف کا حق ہے، حکومت پر تنقید کرنے کا، غلط فیصلوں کا حق ہے، اور مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے. حق جائیداد ہے، آپ کہیں بھی اپنے ملک کے اندر رہ سکتے ہیں، جائیداد حلال جائز طریقے سے بنا سکتے. لکھا ہوا ہے، اسلام نے واضح کیا کہ یہ حلال اور جائز آمدن سے خریدی گئی ہو. زکوٰۃ، عشر اور وراثت کے ذریعے دولت کے ارتکاز کو روکنے کا اہتمام بھی کیا گیا. سیاسی حقوق بھی آپ کو عطا ہیں، حکومت میں حصہ لے سکتے ہیں، بنانے میں نشاندہی کر سکتے ہیں خامیوں کی. معاشی حقوق حاصل ہیں، اپنی مرضی کا روزگار بنا سکتے ہیں. مساوات، برابری ہے. یہاں تک لکھا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کرتی تو میں ان کو. یہ وہ مشہور واقعہ ہے جب قریش کے خاندان کی ایک عورت چوری کے جرم میں لائی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا. یہاں تک مکمل ہو گیا، اور تقریباً جناب ہمارے رہ گئے پیچھے صرف 2 چیپٹر، چھوٹے چھوٹے چیپٹر ہیں، بڑے ہی دلچسپ چیپٹر ہیں. آئین کے بارے میں بالکل چھوٹو یا نکو چیپٹر ہے، اور اس کے بعد پھر ایک تھوڑا سا بڑا چیپٹر ہے. تو شروع کرتے ہیں آئین والا چیپٹر، اس کی ایکسرسائز. مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اس ٹاپک کو باقاعدگی سے ختم کرتے ہیں، پھر اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں. تب تک کی اجازت دیجیے، اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے بعد میں انشاءاللہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.